عقیدتیں، اپنی محبتیں، اپنی ارادتیں علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و اصحابہ و موالاہ من یومنا هذا الى یوم نلقاہ۔ ملت اسلامیہ، کچھ عرض و معروف سے قبل آئیے ہم اپنی عقیدتیں، اپنی محبتیں، اپنی ارادتیں محسن اعظم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا۔ و دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی دوستوں کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے ہمکنار فرمائے، اور آج کی اس نشست کو ہماری علمی، ہماری اعتقادی، ہماری فکری اور ہماری عملی تربیت کے حوالے سے نتیجہ خیز اور بامقصد بنائے۔ محب گرامی، حضرت مولانا مفتی اظہر شمسی صاحب کے توسل سے تعریف کا تعین ہوا، اور میں اس پاکیزہ بزم میں مجھے اس پاکیزہ بزم میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی یہ کانفرنس محسن اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، بات کس پھول کی ہو رہی ہے؟ اس پھول کی طرف اشارہ امام اہل سنت تاجدار بریلی سیدنا اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زخم پھول، بدن پھول۔ یہ اس پھول کی بات ہو رہی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اور کہتے ہیں خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، اس نام سے محمد سرور حق ہیں، پیمبر ہو تو ایسا ہو، اور ہوئے ہم ان کی امت میں، مقدر ہو تو ایسا ہو، اور غلاموں کے لیے آقا کو جب تکلیف میں دیکھا کہا جبریل نے کہ بندہ پرور ہو تو ایسا ہو۔ تو کہتے ہیں نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں کہ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ تو اسی رفعت شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، مشاہدہ کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو حرارت اور تازگی بخشنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ آج کی یہ کانفرنس محسن اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے منعقد ہوئی ہے۔ ہمارے پیارے آقا رحمت سراپا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ محسن اعظم بھی ہیں اور وہ محسن اعظم بھی ہیں، یعنی کائنات میں نہ ان سے بڑا کوئی محسن ہے اور نہ کائنات میں ان سے بڑا کوئی محسن ہے۔ محسن وہ ہوتا ہے the one who favors the entire universe، یعنی جو
پوری نوع بنی انسا کے اوپر احسان کرنے والا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ وہ محسن اعظم ہے، اور محسن اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا الطاف و انعام اور احسان اپنے پیارے آقا پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا، اتنا الطاف و انعام کسی اور کے اوپر نہیں فرمایا۔ اس اعتبار سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ محسن اعظم بھی ہے۔ تو آج کی یہ کانفرنس اسی عنوان سے منعقد ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک بار اور آپ اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے کی بات آگے بڑھائی جائے۔ ویسے بھی 11:30 بجے تک جلسے کا یا کانفرنس کا پرمیشن تھا، ہم لوگ ویسے بھی آؤٹ آف باؤنڈری جا رہے ہیں، لیکن بہرحال جتنی دیر تک وقت میں گنجائش ہوگی یا اسٹیج والوں کی طرف سے اجازت ہوگی ہم آپ سے ہم کلام رہیں گے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رفیقان ملت اسلامیہ، عزیزان گرامی قدر، آج مجھے خطاب کے لیے جو عنوان دیا گیا تھا وہ یہ ہے کہ عصر حاضر میں مسلمانوں سے سیرت رسول اکرم کا تقاضا کیا ہے۔ آج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہم سے اور آپ سے کس بات کا مطالبہ کر رہی ہے؟ اگر اس عنوان کو شعروں میں سمیٹا جائے تو وہ یہی بنتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اس عنوان کو میں انہی دو شعر کے تناظر میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ آج حقیقت میں سیرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ویسے تو آج ہر کوئی عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ہوا نہیں آئی کہیں سے، آج ہر کوئی عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور آج ہر کسی کو اس بات کا دعویٰ ہے کہ وہ سیرت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر میں ڈھلا ہوا ہے۔ آج ہر کسی کو محبت رسول کا دعویٰ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کی عملی زندگی اس دعوے کا ثبوت، اس دعوے کی دلیل بھی بن رہی ہے یا نہیں؟ ہمیں اس بات کو تلاش کرنا ہوگا، ہمیں اس بات کی کھوج کرنی ہوگی کہ ہم اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں۔ اس حقیقت کو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک خطاب کے دوران بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا تھا۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آج معاشرے کے اندر، آج سوسائٹی کے اندر ہر شخص محبت رسول کا دعویٰ کرتا پھر رہا ہے، آج ہر کوئی عاشق رسول بنا ہوا ہے، آج آپ عشق رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفائن کر دیں، آپ اس کی تعریف کر دیں کہ حقیقت میں عاشق رسول ہوتا کون ہے، محبت رسول کا کون سا دعوے دار سچا ہے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات بیان فرمائی تھی، اسے دل کی تختی پر اگر ہم لکھ لیں گے تو پھر سیرت رسول آج جس بات کا ہم سے مطالبہ کر رہی ہے، وہ چاہے عصر حاضر کا مسلمان ہو، چاہے عصر ماضی کا مسلمان ہو، چاہے کسی عہد، کسی زمانے اور کسی بھی دور کا مسلمان ہو، اگر اس فلسفے کو اگر
ہم نے اپنے قلب و نظر کے اندر اگر جما لیا تو پھر ہم اپنے دعوے میں سچے ہوتے ہوئے دکھائیں گے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ محب صادق کون ہوتا ہے، عاشق صادق کسے کہا جاتا ہے، آپ نے فرمایا المحب لا یملک شیئا یسلم الکل الی محبوبہ، یعنی اے پوچھنے والے تم نے پوچھا تھا کہ عشق رسالت میں آپ کی حقیقت کیا ہے، عاشق صادق کسے کہا جاتا ہے، محب مخلص کون ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو سچا محبت کرنے والا ہوتا ہے اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یسلم الکل الی محبوبہ، وہ اپنا سب کچھ اپنے محبوب کے قدموں پر نچھاور کر دیا کرتا ہے، وہ اپنا سب کچھ اپنے محبوب کے نام پر قربان کر دیا کرتا ہے۔ گویا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ درس دیا کہ اگر ہم محبت رسول کا آج دعویٰ کر رہے ہیں، سیرت رسول اکرم پر چلنے کا اگر ہم دعویٰ کر رہے ہیں اور ہماری عملی زندگی اگر اس کے خلاف جا رہی ہے، اگر ہم اپنی مرضی کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اگر مسلمانوں کی زندگی میں اگر دکھائی نہیں دیتا تو گویا یہ ایک طرح کی منافقت ہم کر رہے ہیں، کیونکہ عاشق تو وہ ہوتا ہے، عربی میں کہتے ہیں ان المحب لمن یحب یطیع، یا ان المحب لمن یحب مطیع، یعنی جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے یا جو اس کا محبوب ہوتا ہے وہ اس کے نقش قدم پر چل رہا ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ہم کسی سے محبت کا دعویٰ کریں اور ہماری جو عملی زندگی ہے اس کی نفی کر رہی ہو؟ یہ عشق نہیں ہے بلکہ یہ ایک طرح کی منافقت ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو محب صادق ہوتا ہے اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، وہ سب کچھ ذات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فنا کر دیا کرتا ہے۔ گویا حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ مزاج دیا کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عاشق صادق وہ ہے کہ گھر تو اس کا ہوگا لیکن اس گھر کے اندر شریعت یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، زبان تو اس کی ہوگی لیکن اس کی زبان پر نغمہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہوگا، اولاد تو اس کی ہوگی لیکن اس کی اولاد کی گھٹی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کلمہ ہے وہ ڈالا جائے گا، بہو بیٹیاں تو اس کی ہوں گی لیکن پردہ اور پوشاک یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چلے گا، عدالتیں اس کی ہوں گی، قانون مصطفیٰ کا چلے گا، ملک اس کا ہوگا، نظام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، دل اس کا ہوگا لیکن دھڑکنوں میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بسیں گے، زبان اس کی ہوگی، نغمے تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے علا پہ جائیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں یہی مزاج ہے، ورنہ عاشق صادق ہونے کا صرف دعویٰ کرنا اور سنت رسول کے خلاف زندگی گزارنا، اس کے بارے میں خود ایک دوسرے مضمون میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ محبت و تملق لا یجتمعان، کہ محبت اور منافقت یہ اکٹھا ہو ہی نہیں سکتے۔ جیسے ایک بوتل یا ایک شیشے کے اندر آپ آدھا تیل اور آدھا پانی رکھ دیں وہ کبھی زندگی میں اکٹھا نہیں ہو سکتے، پانی کہیں اور بہ رہا ہوگا اور جو تیل ہوگا وہ کہیں اور بہے گا، وہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ آپ نے فرمایا محبت اور منافقت کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے، جہاں محبت کا اجالا ہوگا وہاں منافقت نہیں پائی جا سکتی، وہاں منافقت کا اندھیرا نہیں ہوگا، جہاں محبت کی روشنی ہوگی وہاں منافقت کے اندھیرے کا کوئی گزارا نہیں ہوگا۔ اسی لیے اعجاز کامٹوی صاحب نے کہا تھا کہ عشق اعجاز شرکت کا قائل نہیں، یا محمد کا بن یا زمانے کا بن، یعنی آپ کو ایک ہی ناؤ کے اوپر پیر رکھنا ہے، ایسا نہیں کہ دو ناؤ کے اوپر آپ پیر رکھ کے جائیں، کبھی آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ آج عملی مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ آج ہندوستان کی سرزمین پر عملی اعتبار سے ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہماری نقل و حرکت غیروں پر کوئی اپنا تاثر نہیں چھوڑتی ہے۔ ہم لوگ افریقہ میں رہتے ہیں، وہاں میں نے دیکھا، اللہ گواہ ہے کہ کوئی جمعہ ایسا نہیں جاتا کہ مسجد کے اندر شہادت نہ ہوتی ہو، شہادت سے مراد یعنی کوئی بندہ مسلمان نہ ہوتا ہو، کوئی جمعہ ایسا نہیں جاتا، ہر
ہر مسجد میں کہیں 2 کہیں 5 کہیں 10 اتنے نہیں، اس قدر جمع غفیر جوک لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے بھی ہیں وہاں کے مسلمان عملی مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کسی سے وعدہ کر لیا تو اس کو وفا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، جس سے اگر منہ سے کوئی بات نکالتے ہیں سچ بات منہ سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی کی امانت اگر ان کے پاس آ جاتی ہے وقت سے پہلے انہیں ادا کر دیا کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے مومن کی جو صفات جو بیان فرمائی ہیں، اگر وہ صفات ہم اور آپ اپنے اندر پیدا کر لیں اور ہماری زندگی اگر عملی مسلمانوں والی زندگی ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہندوستان کی سرزمین پر بھی انشاءاللہ یعنی مشرف اسلام ہونے والوں کی جو تعداد ہے وہ آپ کو بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی۔ آج ہندوستان کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ ہر طرح سے مسلمانوں کو ہراسمنٹ کی طرف لے جا رہے ہیں، ان کے اوپر اپنا دبدبہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایسے قوانین مسلمانوں کے اوپر نافذ کیے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے مسلمان آٹومیٹک احساس کمتری کا، انفیریئر کمپلیکسٹی کا شکار ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ آج کے دن جو ہمارے اور آپ کے اوپر جو سب سے بڑی بلا، جو سب سے بڑی افتاد وقف ترمیمی بل کی شکل میں ہمارے اور آپ کے اوپر آئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے ان کے لیے جو دل دماغ رکھتے ہیں، ان کے لیے کہ جن کی نگاہوں میں اللہ کی جاگیر کی، ارض الہی کی، اللہ کے نام پر وقف کی ہوئی زمینوں کی جن کی نگاہوں میں قدر و قیمت ہے، ان کے لیے یہ بل کسی موت سے کم نہیں ہے۔ لیکن اتنے بڑے بل کے نفاذ کی کوششیں ہونے کے باوجود امت مسلمہ ابھی بھی تماشائی بنی ہوئی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا اقدام حکومت نے وداؤٹ اینی ایکسپیریمنٹ شروع کر دیا ہے؟ نہیں، یہ وہ حکومت ہے کہ جو اپنے پرکھوں کے نقش قدم پر چل رہی ہے، وہ فرنگی کہ جن کے خلاف ہمارے علماء نے اعلان جنگ کیا تھا، جن سے ہمارے علماء نے جنگیں کی تھی، خانقاہ کے متولیوں نے، خانقاہی لوگ جب اٹھے تھے اور ان فرنگیوں کو کھدیڑ کر جب ہندوستان سے باہر کیا تھا، اس دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعہ جو فرنگی ہندوستان کے اندر آئے تھے، سب سے پہلا کام ہندوستان میں آنے کے بعد انہوں نے یہی کیا تھا، اور تاریخ اس پر شاہد ہے، تاریخ اس پر گواہ ہے کہ ہندوستان میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام فرنگیوں نے یہی کیا کہ مسلمانوں کی جو اوقاف کی زمینیں تھیں، اوقاف کا جو نظام زبردست طریقے سے فنکشن کر رہا تھا، اس وقف کے نظام کو ان فرنگیوں نے، انگریزوں نے سب سے پہلے موقوف کر دیا تھا، سب سے پہلے اسے اسٹاپ کر دیا تھا۔ اس وقت کا ایک مشہور مورخ ہنٹر ہے، اس نے بنگال کی تاریخ مرتب کی ہے، اس نے اپنی تاریخ نامے میں لکھا تھا کہ جس وقت ہم نے مسلمانوں کے وقف کو بند کیا تھا، اس وقت صرف بنگال کے اندر 80,000 مدرسے متاثر ہوئے تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں 80,000 مدرسے اس بنگال کی سرزمین پر، جسے ہم کوئی علمی اور ادبی خطہ بھی نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے کہ وہاں علم کا کہاں بہت غلغلہ رہا ہوگا، لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، اس سے یہ بات تو آپ کو سمجھ ہی جانی چاہیے کہ اگر وقف کی تعطلی کی وجہ سے 80,000 مدارس اگر بنگال کے اندر صرف بند ہوئے تو اس وقت دلی کا عالم کیا رہا ہوگا، اس وقت لکھنؤ کا عالم کیا رہا ہوگا، اور حیدرآباد کے مدارس پر کیا گزری ہوگی، خیر آبادیات کے اوپر، خیر آباد کے جو مدارس اور جو دبستان تھے ان کے اوپر کیا قیامت ٹوٹی ہوگی، اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس وقت وقف کے نظام کو جو معطل کیا گیا تھا، یقین مانے مسلمانوں کا شیرازہ بکھر گیا تھا، علماء نانے شبینہ کے لیے ترس گئے تھے۔ یہ حکومت بڑی لٹریٹ حکومت ہے، کہنے کو تو ان لٹریٹ ہے، لیکن ان کا جو تھنک ٹینک ہے وہ بڑے منظم طریقے سے کام کرتا ہے۔ ہر چند کی ہمارے سروں پر جو مسلط ہیں وہ ان لٹریٹ ہیں، لیکن ان لٹریٹ لوگوں کے پیچھے لٹریچر اور لٹریٹ لوگوں کا ایک بہت بڑا قافلہ ہے جو ہر وقت مواد فراہم کرتا رہتا ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہندوستان کیا، یہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو بکھری ہوئی تاریخ ہے، مسلمانوں کے جو آثار ہیں، وہ اندلس، غرناطہ
غزاتا سے لے کر مغرب اقصی تک آپ کا دار بیضا اور مراکش یہ ہر جگہ جا کر مسلمانوں کے جو آثار ہیں، مسلمانوں کی جو بوسیدہ ہڈیاں ہیں، اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں. ہم سو رہے ہیں، دشمن نہیں سو رہا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اسلام کے نام کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات ہمیں اسلامی آثار اور باقیات کے احیاء کی جو کوششیں ہو رہی، جو تحریکیں چل رہی ہیں، ان کے احیاء کی توفیق عطا فرمائے. اور وقف امینڈمنٹ بل کے لیے اس کو یعنی اس کے نافذ نہ ہونے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے جو کوششیں ہو رہی ہیں، رب کائنات اس کوشش کو مشکور فرمائے اور ہمیں سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلنے کی، تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جینے کی، مرنے کی اور انہی کے زمرے میں دوبارہ قیامت میں اٹھنے کی توفیق